تمام اسلامی سیریز کی پوڈ کاسٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی مذاکرہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز کے سیزن 2 قسط 11 کے کچھ اہم حصوں پر بات کر رہے ہیں، اور اچھا خاصا کچھ ہو رہا ہے اس قسط میں۔ مصر سے خبریں ہیں، دمشق میں سیاسی کھیل چل رہے ہیں، نئے کردار آ رہے ہیں۔ تو آج کوشش کریں گے کہ ان اہم واقعات، کرداروں کی الجھنوں اور جو بھی سیاسی چالیں چل رہی ہیں ان کو ذرا سمجھیں۔ سب سے پہلے تو مصر والی خبر ہے۔ صلاح الدین لگتا ہے خط کے ذریعے ہی سلطان نور الدین کو بتا رہے ہیں فتح کا کہ درغیم شکست کھا گیا، مصر اب نور الدین کے کنٹرول میں ہے، اور ساتھ میں دمشق واپسی کی بات بھی کر رہے ہیں اور معذرت بھی کہ میں غائب رہا تو پریشانی ہوئی۔ ہاں، اور یہ فتح اصل میں صرف فوجی نہیں ہے، یہ سیاسی طور پر بہت اہم ہے۔ اچھا؟ جی، درغیم کا ہٹنا مطلب نور الدین کا ایک بہت بڑا حریف ختم ہو گیا، اور صلاح الدین کی معذرت وہ بھی اہم ہے۔ وہ کیوں؟ دیکھیں نا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اپنی بڑھتی طاقت کے باوجود وہ نور الدین کے اختیار کو مانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ان کی گمشدگی سے دمشق میں فکر تو ہوئی ہوگی، تو یہ تعلقات کی نزاکت دکھاتا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ دوسری طرف سلیدیوں میں بڑی ہلچل ہے، خاص طور پہ ایبلین کو لے کر۔ ہاں، ایبلین کا معاملہ۔ امالرک اور ولیم کے درمیان کچھ بحث چل رہی ہے۔ ولیم تو ایبلین کو بہت ضروری سمجھ رہا ہے، جی، شطرنج کے مہرے کی طرح۔ ہاں، کہ مصر ہاتھ سے گیا تو اب دفاع کے لیے یہ چاہیے، لیکن امالرک کچھ خاص دلچسپی نہیں لے رہا۔ اب یہاں ولیم کی سوچ دیکھنے والی ہے۔ مصر جانے کے بعد ایبلین کی اہمیت اچانک بڑھ گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صرف زمین نہیں، یہ سرحد پر ایک اہم چوکی ہے۔ شاید تجارتی راستے بھی یہاں سے گزرتے ہوں۔ ولیم آگے کی جنگ دیکھ رہا ہے، اور امالرک شاید ابھی مصر کے نقصان پر ہی پریشان ہے، یا وہ اس نئے خطرے کو اتنا بڑا نہیں سمجھ رہا۔ پھر ولیم ایک ایسی تجویز لاتا ہے کہ بس شتلون کی رہائی۔ اوہو، وہی شٹلون جسے سب وحشی درندہ کہتے تھے، مسلمان عیسائی سب کو مارا۔ ولیم کہتا ہے اس وقت اس کی وحشت ہی کام آئے گی۔ یہ تو بہت ہی خطرناک، انتہائی خطرناک۔ شٹلون تو ایک ایسا عنصر ہے جسے قابو کرنا مشکل ہے، بہت مشکل۔ اس کی تو تاریخی خون خرابی کی ہے۔ امالک کا ہچکچانا بالکل سمجھ میں آتا ہے۔ اسے پتا ہے نور الدین سے سیدھا ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے، لیکن ولیم کہہ رہا ہے کہ وہ قابو میں رکھے گا۔ یہ وعدہ ہی بڑا عجیب ہے۔ کیا واقعی کوئی اسے قابو میں رکھ سکتا ہے؟ سوال تو یہ ہے۔ وہی تو۔ خیر، امالک اجازت دے دیتا ہے، لیکن بڑے محتیاط انداز میں۔ جی ہاں، ایبلن نہیں دے رہا، کہتا ہے گموش کی جاگیر دیکھ لو، اور صاف صاف کہہ دیا کہ شٹلون نے کچھ کیا تو ذمہ دار ولیم ہوگا۔ یہ ہے سیاست۔ امالرک ضرورت اور خطرے میں توازن لا رہا ہے۔ کیسے؟ اجازت دے کر ولیم کو راضی کر لیا، ایبلین نہ دے کر اور ذمہ داری ڈال کر اپنا پلہ جھاڑ لیا۔ استعمال کرنا چاہتا ہے مگر قیمت نہیں چکانا چاہتا۔ واہ، اچھا تو سلوبی یہ کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن دمشق میں بھی کچھ کم نہیں ہو رہا۔ جی، دمشق میں بھی اقتدار کی جنگ ہے۔ وزیر شوار نے دعوت رکھی ہے، امیر شیر کوہا اور دوسرے لوگ بھی ہیں۔ ماحول بہت کشیدہ ہے۔ شیر کوہا تو خاصے غصے میں لگ رہے ہیں، خاص کر ان لوگوں کو دیکھ کر جن سے کل تک لڑ رہے تھے۔ کاراتیگین بھی وہی ہیں۔ شیر کوہا کا غصہ تو بنتا ہے، وہ فوجی آدمی ہیں، انہوں نے میدان میں خون بہایا ہے۔ جی، ان کے لیے تو یہ لوگ غدار ہیں، دشمن ہیں، لیکن وزیر شاوار وہ تو سیاستدان ہے۔ ان کے لیے ریاست کا استحکام پہلے۔ بالکل، چاہے پرانے دشمنوں سے ہاتھ ملانا پڑے، اور وہ بھی نور الدین کے پیسے سے۔ یہاں فوجی سوچ اور سیاسی مصلحت ٹکرا رہی ہے۔ اور کاراتیگین کا وہاں ہونا، یہ تو بہت عجیب ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ وفاداریاں بدل رہی ہیں، نئے اتحاد بن رہے ہیں۔ شاوار اپنی پوزیشن مضبوط کر رہا ہے۔ لگتا تو یہی ہے، مختلف لوگوں کو اکٹھا کر کے، چاہے وہ آپس میں کتنے ہی مخالف کیوں نہ ہوں۔ یہ دمشق کے اندرونی حالات دکھاتا ہے۔ پھر وہ پرندوں والا منظر بڑا دلچسپ تھا۔ ہاں، وہ علامتیں۔ وزیر شاہوار جس طرح پرندوں سے مثالیں دے رہے تھے، سنہری تیتر نوردین کے لیے، شاہین شیرکوا کے لیے، اور پھر وہ مصری طوطا۔ اور کہا کہ وہ طوطا خود ان کی یعنی وزیر کی علامت ہے، رنگین، تماشا دیکھنے والا، جو بس نوٹ کر رہا ہے۔ اور یہ کہنا کہ دن کے آخر میں مصر اسی کا ہے، اس کا کیا مطلب؟ یہ گہری بات ہے، یہ وزیر کی لمبی سوچ دکھاتا ہے۔ جیسے کہہ رہا ہو کہ تم لوگ لڑو، جنگ کرو، لیکن مصر تو مصریوں کا ہی رہے گا۔ ایک طرح سے اپنی برتری جتا رہا ہے، وہ بھی بڑے آرام سے۔ لیکن شیر کوہا وہ کہاں برداشت کرنے والے تھے؟ فوراً حکم دیا کہ طوطے کے پر نوچو، پکاؤ اور لاؤ۔ جی بالکل، یہ شیر کوہا کا سٹائل ہے۔ کہتے ہیں تب دسترخوان مکمل ہوگا۔ یہ تو کھلی جنگ کا اعلان تھا۔ یقیناً، وہ علامتی بات کا جواب علامتی ایکشن سے دے رہے ہیں، اور وہ بھی کتنا سخت۔ وہ دکھا رہے ہیں کہ میں تمہاری چالیں سمجھتا ہوں اور طاقت سے جواب دوں گا۔ ان کے بھتیجے نے روکا بھی، شاید صلاح الدین ہی ہوں گے۔ ہاں، لیکن وہ نہیں رکے۔ یہ لمحہ دمشق کی کشیدگی کو بالکل عروج پر لے گیا۔ اچھا، اب ذرا کہانی کا رخ بدلتے ہیں۔
شمسا جا رہی ہے، جی، شمسا کی رخصتی۔ آخری پرفارمنس، اسے آزادی مل گئی، دوستوں سے بچھڑنے کا دکھ ہے لیکن امید بھی ہے امن کی۔ وہ ایک پادری کے ساتھ جا رہی ہے، شاید اپنی ماں کو ڈھونڈنے۔ شمسا کا کردار شروع سے ہی کچھ پراسرار سا رہا ہے۔ اس کی موسیقی کہتے ہیں ہر سننے والے پر الگ اثر کرتی تھی۔ ہاں، تو اس کی آزادی اور یہ نیا سفر ایک نیا موڑ تو ہے، لیکن سوال اب بھی ہے۔ ماں کی تلاش کا ذکر اس کی کہانی میں ایک اور پہلو ڈالتا ہے۔ کون ہے وہ؟ کہاں جا رہی ہے؟ ابھی کچھ صاف نہیں۔ اسی دوران وکٹوریا کے اندر بھی کچھ چل رہا ہے۔ ہاں، وکٹوریا کی کشمکش۔ وہ خواب دیکھتی ہے یا سوچتی ہے کہ ایک مسلم امیر، ظاہر ہے صلاح الدین اسلام کا جھنڈا لیے یروشلم جا رہا ہے اور اسے سکون مل رہا ہے۔ وہ خود سے پوچھ رہی ہے کیا مجھے محبت ہو رہی ہے؟ یہ تو کہانی میں بالکل الگ ہی زاویہ ہے۔ جی، یہ واقعی کہانی کو اور پیچیدہ بنا رہا ہے۔ اتنی بڑی سیاسی اور مذہبی جنگ کے بیچ ایک ذاتی انسانی کشمکش۔ ایک جاسوس اور اس کے جذبات۔ جی، ایک جاسوس کا اپنے ٹارگٹ یا دشمن کے لیے نرم پڑ جانا، یہ اس کی اپنی وفاداریوں پر سوال ہے۔ کیا ذاتی جذبات جنگ پر حاوی ہو سکتے ہیں؟ یہ تضاد بہت اہم ہے۔ واپسی آتے ہیں صلاح الدین کی طرف۔ وہ مصر میں سب ٹھیک ٹھاک کر کے دمشق جانے کی تیاری میں ہے، والدہ سے ملنے کو بے چین ہے۔ جی، وہ شیر کو اسے وزیر والی دعوت کے واقعے پر بات بھی کرتے ہیں اور شیر کو انہیں حکمت کا مشورہ دیتے ہیں۔ بڑی دلچسپ بات ہے، خود تو عمل نہیں کیا۔ یہی تو فرق ہے صلاح الدین اور شیر کوہ میں۔ صلاح الدین نظم و ضبط، استحکام چاہتے ہیں، شیر کوہ زیادہ جذباتی، بے باک ہیں۔ اور صلاح الدین کا والدہ سے ملنے کی خواہش، یہ ان کی خاندانی قدریں دکھاتا ہے۔ انہیں دمشق جانے کی چھٹی مل بھی جاتی ہے تھوڑے وقت کے لیے۔ لیکن جانے سے پہلے ایک غیر متوقع ملاقات۔ حکیم لطیف کے والد سعید آ جاتے ہیں، اوہ، بہت پریشان ہیں۔ ایبلین اور راہب والے معاملے کے بعد بیٹے کے لیے ڈرے ہوئے ہیں۔ وہ صلاح الدین سے فریاد کرتے ہیں کہ لطیف کو اکیلا نہ چھوڑنا، کسی اجنبی کے حوالے مت کرنا۔ یہ منظر تو دل کو چھو لیتا ہے۔ ایک باپ کا ڈر، بیٹے کی جان کے لیے التجا، اور سعید کا یہ کہنا کہ لطیف ایبلین کے مسلمانوں کا واحد سہارا ہے۔ ہاں، اس سے لطیف کی اہمیت صرف ایک شخص سے بڑھ کر پوری کمیونٹی کی امید بن جاتی ہے۔ یہ صلاح الدین کے لیے ایک بڑا اخلاقی سوال تھا۔ اور صلاح الدین کا رد عمل فوراً جی، اپنا منصوبہ بدل دیا، دمشق کا سفر کینسل۔ وہ خود لطیف کی حفاظت کے لیے بغراز قلعے کی طرف جانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ والدہ سے ملاقات سے بھی زیادہ اہم اس وقت ایک باپ کی فریاد تھی۔ بالکل، یہ صلاح الدین کے کردار کا ایک اور پہلو دکھاتا ہے، ذمہ داری کا احساس، رحم دلی۔ وہ ذاتی خواہش پر ایک وعدے کو، ایک بے کس کی پکار کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ لیڈرشپ ہے۔ اب یہ بغراز قلعہ، کہانی میں ایک نیا نام، ایک نیا اصرار۔ جی، لگتا ہے سلطان نور الدین اور ان کے مشیر امالرک کے دھوکے پر بات کر رہے ہیں کہ اس نے صلاح الدین کی گمشدگی پر جھوٹ بولا۔ اور انہیں شک ہے کہ امالرک اکیلا نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی اور بھی ہے۔ یہ تو اس دور کی سیاست ہے، ہر بات کے پیچھے چھپا مطلب سمجھنے کی کوشش۔ جی، وہ گہرائی میں جا کر امالرک کے اصل منصوبے اور ممکنہ ساتھیوں کا اندازہ لگا رہے ہیں۔ شطرنج کی بازی ہے یہ۔ اسی گفتگو میں بغراز قلعے کا ذکر آتا ہے، ایک نئے ہدف کے طور پر۔ ہاں، کہتے ہیں بہت مضبوط قلعہ ہے، اناتولیا سے شام اور مصر کے راستوں پر ہے، لیکن اتنے قلعوں میں بغراز ہی کیوں؟ کیا خاص ہے؟ اس کی لوکیشن بہت اہم اسٹریٹجک جگہ ہے۔ اچھا، جو اسے کنٹرول کرے وہ ایک بڑے علاقے کی سپلائی لائنز، آنے جانے کے راستے کنٹرول کر سکتا ہے، اور اس کے بارے میں جو پراسراریت ہے کہ اتنا محفوظ کیوں ہے، اندر کیا ہے، وہ بھی اسے اہم بناتی ہے۔ تو منصوبہ کیا ہے؟ تجویز یہ ہے کہ اگر نور الدین کی فوجیں اس ناقابل تسخیر سمجھے جانے والے قلعے کو فتح کر لیں تو یہ صلیبیوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے ایک زبردست نفسیاتی ضرب ہوگی۔ نور الدین اس پر غور کرنے کا کہتے ہیں۔ قسط کے آخر میں کچھ چھوٹے چھوٹے مگر اہم سین ہیں۔ یاروکی دمشق پہنچتا ہے، جی، صلاح الدین کی والدہ کو کوئی پیغام یا پیکج دیتا ہے، انہیں مصر میں سب کی خیریت بتاتا ہے، مذاق بھی کرتا ہے کہ انہیں وہاں کے محل پسند آ گئے۔ یہ چھوٹا سا سین بھی اہم ہے۔ جنگ اور سیاست کی سنجیدگی کے بیچ خاندانی رشتوں کی گرمجوشی، رابطے کی اہمیت دکھاتا ہے۔ صحیح۔ اور پھر بالکل آخری منظر، وکٹوریا ملتی ہے راہب یعنی گریگور سے، گھبرائی ہوئی ہے، اسے لگتا ہے شاید اس کی اصلیت پتہ چل گئی۔ گریگور تسلی دیتا ہے کہ صلاح الدین کو کچھ نہیں معلوم، اور پھر خلیل نام کا ایک کردار آتا ہے ایک مشکل منصوبے کے لیے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پردے کے پیچھے جاسوسی اور سازشیں ابھی چل رہی ہیں۔ وکٹوریا جیسے کرداروں کی جان ہر وقت خطرے میں ہے۔ مشکل منصوبہ کا ذکر آگے آنے والے طوفان کا اشارہ ہے۔
تجسس بڑھاتا ہے کہ اب کیا ہوگا۔ تو اگر ہم سارا کچھ دیکھیں، صلاح الدین مصر میں تو مضبوط ہو رہے ہیں، لیکن دمشق میں نئی سیاسی الجھنیں ہیں، ایبلین، بغراس جیسے نئے چیلنجز آ رہے ہیں، جی، اور ان سب سیاسی اور فوجی چالوں کے بیچ کرداروں کی ذاتی کہانیاں، ان کے ڈر، محبتیں، وفاداریاں، وہ بھی چل رہی ہیں۔ شمشا کا سفر، وکٹوریا کے جذبات، لطیف کی حفاظت، سب جڑا ہوا ہے۔ بالکل۔ اس قسط میں ہم نے طاقت کا توازن بدلتے دیکھا، سیاسی ضرورت اور ذاتی اصولوں کا ٹکراؤ دیکھا، ایبلین اور بغراس کی اہمیت سمجھی، اور سب سے بڑھ کر انسانی پہلو دیکھا۔ کون کون سے پہلو؟ شیر کوہا کا غصہ، شمشا کی تلاش، سعید کا خوف، وکٹوریا کی کشمکش، صلاح الدین کی ذمہ داری کا احساس، یہ سب مل کر کہانی کو گہرا اور زیادہ حقیقی بناتے ہیں۔ اور یہ سب دیکھ کر ایک سوال تو ذہن میں آتا ہے، جس طرح ایبلن کون اور بوگراس پر قبضے کی جنگ تیز ہو رہی ہے، جس طرح شٹلون جیسے خطرناک لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، کیا اس خطے میں امن آہستہ آہستہ منصوبہ بندی سے آئے گا، یا پھر یہ طاقت حاصل کرنے کی دوڑ، یہ بے رحمی سب کو ایک زیادہ تباہ کن تصادم کی طرف لے جائے گی؟